ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ چند جمعوں سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلقات کی ایک جھلک بیان ہو رہی ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور آج ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں ان کی وہ عظمت نہیں ہے جو ان کا حق تھا. اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادگان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی اولادیں، ان کے ساتھ بہت سے مسلمان اہل السنہ والجماعت سے جن کا تعلق ہے، وہ بہت سے مسلمان ان سے محبت تو دور کی بات بلکہ ان پر تنقید کرتے ہیں. شرم کی بات ہے. ہم اور آپ، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں لے جائے. اس جنت میں یہی سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار اور امام ہوں گے. وہاں بھی کس منہ سے ان کے نیچے آپ رہیں گے؟ اس لیے یہ بات ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے. اس لیے یہ ایک جھلک بیان ہو رہی ہے. شاید کسی کو سن کر سوچنے کا موقع مل جائے، ورنہ اور کچھ نہیں، ہمیں تو اس کا کہنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بتلایا تھا کہ آپس میں ہم زلف ہیں. یہ دونوں ہستیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت ہے جو ان کے نام کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ وہ غنی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عثمان جو ہیں ان کو ملأ اعلیٰ، اللہ کے عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ ان کو ذو النورین کہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. اور ان کی صفت ہے غنی. غنی اللہ کی بھی صفت ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی. اللہ نے اپنی اس صفت میں سے اپنے بندوں کو بھی حصہ دیا ہے. جیسے رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کی صفت ہے الرحیم، لیکن اللہ نے یہ رحیم ہونا، رحم والا ہونا اپنے بندوں کو بھی بنایا ہے. ماں کتنی رحم والی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس سے جتنا ماں کے اندر رحم رکھا ہے اس سے 69 درجے اللہ کا رحم ہے، اس سے بھی زیادہ.
تو غنی جو ہے اللہ نے بندوں کو بھی بنایا ہے، اپنے معیار کا نہیں بنایا، لیکن بنایا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ کس کو کہتے ہیں غنی؟ کہ اس کا دل کشادہ ہو، پلے کچھ نہیں ہے جیب میں، دل بڑا کشادہ ہے۔ دل کشادہ ہے، اللہ نے اس کو جتنا مال دیا 98 دی ہے مثال کے طور پر کم سے کم، لیکن اس میں بھی وہ کشادہ ہے خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حقیقتاً غنی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ منورہ پورے شہر میں کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور چھوٹا سا تو شہر تھا، بالکل چھوٹا سا۔ اب مسجد نبوی شریف میں آ گیا، اس سے کچھ اور لگا لیجیے۔ مسجد نبوی شریف یا مدینہ شہر سے 4 یا 5 میل کے فاصلے پر ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اور وہ میٹھے پانی کا کنواں جو تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا، اس کا مالک تھا وہ۔ مسلمانوں کو مدینے میں پانی کی بڑی تکلیف تھی، اس سے خرید کے لاتے تھے، اور خریدنے میں بھی بعض اوقات پیسہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ہے کوئی مسلمان ایسا کہ اس کنویں کو خرید لے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کنواں خرید لے، اللہ اس کو جنت ضرور دے گا، میں ضامن ہوں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور یہاں بھی ایک چیز سنی بات، اٹھ کے چل دیے، گئے اس یہودی سے پوچھا بھائی کتنے یہ کنواں بیچتے ہو؟ بہت بڑی قیمت لگائی اس نے، 30-35 ہزار درہم، بہت رقم تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آدھا کنواں بیچ دو مجھے۔ اب دیکھیے کنویں میں تقسیم کیسے ہوگی، پانی میں کیسے تقسیم ہوگی؟ آدھا کنواں بیچ دو، وہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھی سے زیادہ رقم اسے دے دی نا، جو بھی اس سے طے ہوئی۔ تقسیم اس طرح ہوئی کہ ایک دن پانی میری ملکیت ہوگا، ایک دن پانی تمہاری ملکیت ہوگا، نمبر چلے گا۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا جو دن میری ملکیت کا ہوگا، مدینے کا کوئی بھی آدمی آئے، مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، یہودی بھی آئے، پانی بھر کے لے جائے، اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اپنے مویشیوں کو پلائے، اپنے ضرورت کا پانی بھرے، مشکیزیں بھرے، لے جائے، میں اس سے کچھ نہیں لوں گا۔ اب مدینے میں جتنے مسلم غیر مسلم ہیں سب جاتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن پر، اور ضرورت پوری کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور دوسرا دن پھر وہ یہودی کی ملکیت ہوتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا ہے تو کنویں پہ رش ہے، اور جب ان کا دن نہیں ہے تو وہ یہودی ہاتھ میں اللہ بیٹھا ہوا، کوئی پانی نہیں خریدنے والے نہیں ہے، اس سے خود ہی کہتا ہے کہ اے عثمان یہ آدھا کنواں بھی خرید لو۔ کہہ تو سکتے تھے نا بھائی میری تو ضرورت پوری ہو رہی ہے، آدھے اس میں آتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، لیکن نہیں، 10,000 درہم اور دے دیا، اسے پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غنی کیسے تھے؟ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا، ہم اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہم نے 1 روپیہ دے دیا، ہم دنیا سے چلے گئے، اور اس 1 روپے سے جو فوائد چل رہے ہیں جب تک چلیں گے اللہ اس پر قیامت تک اجر دیتا چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کے وقف کر دیا، حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر خود ان کا دور آیا، شہادت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، 1450 سال ہو گئے، صدقہ جاریہ ابھی بھی جاری ہے ان کا۔ وہ کنواں موجود ہے، اس کا نام ہے بیر عثمان۔ جو حج کرنے جاتے ہیں
جو زیارتوں پر لے جاتے ہیں وہ ان کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں، باہر سے جنگلہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا باغ ہے اندر. میں نے اس کنویں کو دیکھا ہے، اس کا پانی بھی دیکھا ہے، اندر سے دیکھا ہے. جب اس کنویں کے اوپر جال نہیں تھا، اب تو جال لگ گئے، مشینیں لگ گئیں، پانی مشین سے کھینچ لیا جاتا ہے. اس کنویں سے آج بھی قرب و جوار کے کھیت سیراب ہو رہے ہیں، قرب و جوار کے لوگوں کو پانی سپلائی ہو رہا ہے، وہ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا کھاتا حکومت نے کھول رکھا ہے بینک میں، وہ وہاں چلے جاتا ہے مہینے کے مہینے. اور ہر مہینے جو مدینہ منورہ کے مساکین غربا جو گھرانے ہیں ان کو باندھ رکھا ہے کہ تم آؤ، تم اپنا خرچہ مہینے کے مہینے لے جاؤ سارے گھر کا اس کنویں کی آمدنی سے. دیکھیے کنواں خریدا تھا، پانی خریدا تھا، وقف کر دیا تھا، ان کی ملکیت نہیں تھا، بعد میں بھی ملکیت نہیں تھا. وقف کا مطلب یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے. آج وہ اس کنویں کا پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، سیراب ہونے کے بعد اس کی ٹیکس دے رہے ہیں، اس ٹیکس کو جمع ہونے کے بعد مساکین فقراء میں تقسیم ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. یہ ہے صدقہ جاریہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، اور مکے کے لوگوں نے حدیبیہ مقام پر روک دیا اور یہ کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس تشریف لے جائیں. احرام باندھے میں قربانیاں دینی پڑی، جانور ذبح کر کے احرام کھولنا پڑا جسے دم کہتے ہیں. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ قریش سے بات کرو کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، 1-2 دن میں چلے جائیں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، چلے جائیں گے. انہوں نے کہا عثمان تم ہمارے رشتہ دار ہو، چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے آقا تو باہر بیٹھے ہیں، میں چاہے بیت اللہ کے سامنے ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن میں ان کے بغیر طواف نہیں کروں گا. مشہور ہو گیا کہ اچھا ان کو روک لیا، مشہور ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اللہ سے عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. اور پھر سب نے جو صحابہ موجود تھے وہ حضرت حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہے جس کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وعدہ کرو عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. افواہ پھیلی تھی نا، پھر وہ 3-4 دن کے بعد واپس آ گئے تھے. بہرحال مدینہ منورہ آنا پڑا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، ان کی خلافت وہ ہے کہ ان کے مشیر، ان کے وزیر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ جو آج ہمارے سامنے فتنے ہیں نا اور قیامت تک آئیں گے، یہ کیسے آئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے گئے، کسی کو کچھ نہیں بتایا. جب بہت دیر ہو گئی صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ مدینے میں تو یہودی جو ہیں وہ بہت بڑے دشمن ہیں، کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاش کے لیے نکلے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ جس طرف سے تشریف لے جاتے تھے اس جگہوں پر خوشبو پھیل جاتی تھی نا. تلاش کے لیے نکلے، خوشبو کے پیچھے 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 قبا نامی بستی میں پہنچ گئے جہاں مسجد قبا ہے. یہ مدینے سے باہر تھی، اب تو مدینے میں ہے. اس مسجد قبا سے دائیں طرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا بیر اریس، اور وہ ایک باغ کے اندر تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پہنچے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کنویں کی منڈیر پر اس طریقے سے پاؤں کنویں میں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کہا ابو بکر ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. ان کو بھی اسی طرح بٹھا دیا. پہلے ایک کی فکر تھی، اب مدینے میں 2 کی فکر ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے کہا جی تو 2 غائب ہو گئے.
وہ بھی تلاش کرتے کرتے قبا نامی بستی میں پہنچے، اسی باغ میں پہنچے، دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اے عمر تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاش میں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے جب اس باغ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ چار بیٹھے ہوئے نا کنویں میں منڈیر پر پاؤں لٹکائے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی اس وقت اور خطاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا یہ جو میرے پاس انگوٹھی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، مطلب یہ تمہارا زمانہ خلافت ہوگا، اور تم اسی طریقے سے پاؤں لٹکا کر اسی جگہ اسی کنویں پر بیٹھے ہوگے اور یہاں پر انگوٹھی سے کھیل رہے ہوگے، اچھال رہے ہوگے۔ اسی کھیل کھیل میں انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر جائے گی۔ اے عثمان سمجھ لینا کنویں میں انگوٹھی کا گرنا ہوگا اور دنیا میں فتنوں کا دروازہ کھلنا ہوگا، ختم۔ پھر جو فتنوں کا دروازہ کھلے گا بند نہیں ہوگا پھر کبھی قیامت تک۔ بھول گئے بات کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت کے تقریباً 5 سال گزرے تھے، اسی بیر اریس پر بیٹھے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے، وہ کنویں میں انگوٹھی گر گئی۔ یاد آئی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، سارا کنواں خالی کرایا، مٹی تک نکلوا دی، انگوٹھی نہ ملنی تھی نہ ملی۔ اس کے بعد سے اس کنویں کو بیر خاتم بھی کہنے لگے۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور انگوٹھی اس مقصد کے لیے پہنی جاتی تھی، اس پر نام لکھا ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس پر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ۔ جب کسی کو کوئی خط لکھواتے تھے اس انگوٹھی سے مہر لگا لیا کرتے تھے۔ یہ کنویں میں گرنا تھا، فتنوں کے دروازے انہی کے زمانے خلافت میں کھلے، ایک فتنہ، دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ۔ انہی فتنوں کے دور میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت فتنوں ہی کی وجہ سے ہو گئی۔ اور جب بہت فتنے اٹھے، لوگ آئے مصر کے اور شام کے، کہاں کہاں کے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس میں ہے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کریں گے۔ کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، اور ذہن ان کا یہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ اب آپ تو گھر میں محصور ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھانے تشریف نہیں لاتے، اب یہ جو مخالفین ہیں، بلوائی ہیں، باغی ہیں، مسجد نبوی میں انہی کا آدمی نماز پڑھاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، انہی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی تفرقہ مت ڈالو، انہی کے پیچھے نماز پڑھو، سب پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور گھر کے دروازے پر بڑے بڑے صحابہ نے اپنے صاحبزادگان کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ بلوائی، یہ باغی گھر کے اندر گھس کر ان کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ تمہارا کام ہے نا ان کو بچانا۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام کے ہمزلف ہیں، یہ عبداللہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو کھڑا کیا، دیکھو یہ تمہارے خالو محترم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہاں چوکیدارہ کرو۔ لیکن یہ بلوائی بہت دن کے بعد جب ہو گئے تو گھروں کی چھتوں پہ سے کود کے وہ اندر گئے، یہ باہر کھڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ تو دروازے پہ کھڑے ہوئے، اوپر برابر میں سے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جس وقت شہید کیا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، اور صبح اپنی اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ آج افطار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کروں گا۔
اور جس وقت تلاوت ہو رہی ہے اور آپ کو شہید کیا گیا ہے، گلا کاٹا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے بڑے دردناک طریقے سے، سورہ بقرہ کی آیت تلاوت ہو رہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی میری کفایت کرنے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب شہید ہوئے ہیں اس جگہ اور جس صفحے پر یہ آیت تھی، وہ صفحہ خون آلود ہو گیا۔ وہ قرآن مجید پہنچتے پہنچتے شام سے پھر آخر میں تاشقند، اور تاشقند سے پھر واپس حجاز میں پہنچا، جو پرانی مسجد نبوی شریف ہے اور اس میں پرانا باب عثمان ہے، اس باب عثمان کے ساتھ ایک مینارہ ہے۔ ایک زمانے میں اس مینارے کے اندر مخطوطات ہوتے تھے، اس کی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، بہت کچھ تھا وہاں پر، وہ اب کہیں اور منتقل کر دیا۔ میں نے اسی جگہ وہ قرآن مجید دیکھا ہے اور اس آیت پر وہ خون کے قطرے دیکھے نا، وہاں رکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں جنت البقیع سے باہر دفن کیا گیا۔ جنت البقیع بہت چھوٹا ہوتا تھا، یہ کہیں باہر کسی کے باغ میں دفن ہوئے تھے، اب جنت البقیع بڑھاتے بڑھاتے توسیع کرتے اتنا بڑا ہو گیا کہ آج بالکل بیچ میں ہے جنت البقیع۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک شہید کر دیا گیا، تدفین ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے یہ کہا کہ اب آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ سے زیادہ اب کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو خلیفہ منتخب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کے لیے کوئی صریح صاف بات نہیں فرمائی، اشارات تھے۔ ان اشاروں کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو خلیفہ منتخب کیا کہ آپ کی زندگی میں نماز پڑھائی، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں تقریباً پڑھائی ہیں۔ ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں اور اسی زخمی میں شہادت ہوئی ہے تو اس بیماری کے زمانے میں 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی کہ تم آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، نہ حضور علیہ السلام والا وہ ہو سکا کہ اشارے ہوتے، نہ حضرت صدیق اکبر والے بات ہو سکی کہ کسی کو منتخب کرتے، نہ حضرت عمر فاروق والی بات ہو سکی کہ کمیٹی بناتے۔ مسلمانوں نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کی بیعت کر لی۔ بالاتفاق مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے، اور حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات ارشاد فرمائی کہ اے علی، تمہاری وجہ سے 2 طبقے جہنم میں جائیں گے۔ عجیب بات ہے نا، 2 طبقے تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو تمہاری مخالفت کرے گا، تمہیں گالیاں دے گا، ظاہر ہے جب گالیاں دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک وہ جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا، اتنا غلو کرے گا نبی سے بھی بڑھا دے گا، اللہ سے بھی بڑھا دے گا۔ دونوں باتیں غلط ہیں نا، اس لیے اہل سنت والجماعت کا اعتدال والا، ہر جگہ کوئی مقام دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں، کوئی عقیدہ دیکھ لیں، سب اعتدال والا ہے نا۔ اسی لیے تو ان کو کہا گیا کہ جو میرے اور میرے خلفاء کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ یہ طبقہ ہے اہل سنت والجماعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن اتنا اونچا نہیں ہے کہ نبی سے اونچا ہو جائے۔ نبی سے اونچا ہو جاتے تو خود نبی ہوتے، اور اتنا بھی اونچا نہیں ہے کہ اللہ کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے برابر ہوتے تو خود اللہ ہوتے نا، الہ ہوتے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی چند باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔